رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کو قریب ہے، اور اس موقع پر ایک اہم مسئلہ ہے صدقہ فطر کا۔ صدقہ فطر کے مسائل جاننا سارے مسلمانوں کے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ اسلام کے اندر صدقہ فطر کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں۔ میں اس وقت 5 باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ غور سے سنیے اور اس کو سمجھیے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ سب سے پہلی بات کہ صدقہ فطر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ یہ ابو داؤد میں حدیث ہے۔ صدقہ فطر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض کیا ہے سارے مسلمانوں کے اوپر۔ یہ کیا ہے؟ لغو یعنی بیکار باتیں اور بیکار لغو باتوں سے اور رفث سے پاکی کا ایک ذریعہ ہے روزہ دار کے لیے، اور مسکین کے لیے کھانے کا ذریعہ ہے یا کھلانے کا ذریعہ۔ تو یہ صدقہ فطر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرض کیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ فطر کتنا دینا چاہیے۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر اور صاع من شعیر۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع کھجور ہو یا ایک شعیر یعنی جو ہو فرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ تو صدقہ فطر کتنا دینا ہے؟ 1 صاع۔ یہ ایک وزن ہے جس سے وزن کر کے فطرہ نکالنا ہے یا زکوٰۃ فطر دینا ہے۔ لیکن دوسرے جگہوں پہ چونکہ یہ صاع موجود نہیں ہے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے علماء کرام نے صاع کا وزن نکالا ہے، اور تقریباً یہ 2 کلو 400 گرام یا 2.5 کلو وزن کے برابر یہ 1 صاع ہوتا ہے۔ تو 1 صاع زکوٰۃ الفطر نکالنا ہے۔ جو بھی غذا آپ کھاتے ہیں، جو لوگ روٹی کھاتے ہیں وہ گیہوں نکالیں گے، جو چاول کھاتے ہیں وہ چاول نکالیں گے، جو کھاتے ہیں وہ جو نکالیں گے۔ بہر کے صدقۃ الفطر جو ہے وہ کھانے کی چیزوں میں سے ادا کرنا ہے 1 صاع، اور وہ تقریباً 2.5 کلو کے برابر ہے۔ 2 کلو 400 گرام یا 2 کلو 500 گرام۔ تو یہ صدقہ فطر میں دینا ہے۔ اور چونکہ حدیثوں کے اندر کھانے والی چیز دینے کا ذکر ہے، تو اس لیے کھانے والی چیز ہی یعنی اناج ہی دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ صدقہ فطر کس کی طرف سے دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ فطر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ صدقہ فطر غلام کی طرف سے بھی دینا ہے، اور آزاد کو بھی دینا ہے، اور مرد اور عورت ان کو بھی دینا ہے، چھوٹے اور بڑے ان کو بھی دینا ہے جو مسلمان ہیں۔ یعنی ہر مسلمان، چاہے وہ غلام ہو یا آزاد ہو یا عورت ہو یا مرد ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ گود میں بچہ ہے اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا چاہیے۔ اگر عید کے دن عید کی نماز سے پہلے پیدا ہوا ہے اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ پھر چوتھی بات یہ ہے کہ صدقہ فطر کس کو دینا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طعمۃ للمساکین۔ یہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے۔ یعنی یہ فقیروں اور مسکینوں کا حق ہے، فقیروں اور مسکینوں کو ادا کرنا چاہیے یہ صدقہ فطر۔ تو اب یہاں پہ یہ بھی سمجھنا ہے کہ فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ فطر دیا جائے گا، لیکن فقیر اور مسکین بھی صدقہ فطر ادا کرے گا۔ صدقہ فطر مسکین اور فقیر بھی نکالے گا، اور وہ بھی دوسروں کو دے گا، جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ کتنا دینا ہے۔ تو ہر مسلمان کو یہ صدقہ فطر نکالنے کا حکم ہے اور نکالنا چاہیے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، غلام ہو، آزاد ہو، کوئی بھی ہو۔ پھر اسی طریقے سے 5ویں بات یہ ہے کہ صدقہ فطر کب دینا چاہیے۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ قبل خروج الناس الی الصلاۃ۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے۔ عید کی نماز جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ عید کی نماز جانے سے پہلے
صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ عید کی نماز کے بعد اگر کوئی صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو صدقہ فطر اس کا نہیں مانا جائے گا، وہ ایک عام سا صدقہ مانا جائے گا، الا یہ کہ اگر کسی نے صدقہ فطر نکالنا بھول گیا اور نماز کے بعد یاد آیا تو نماز کے بعد جیسے ہی یاد آئے وہ ادا کر سکتا ہے، یا ایسے ہی نماز سے پہلے اس نے صدقہ فطر نکال لیا ہے لیکن اس کو کوئی محتاج یا ضرورت مند یا فقیر مسکین نہیں ملا ہے تو اور وہ نماز کے بعد اس کو محتاج یا فقیر اور مسکین ملتا ہے تو نماز کے بعد وہ ادا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جس کو معلوم ہے اور یاد بھی ہے تو عید کی نماز سے پہلے ہی وہ صدقہ فطر اس کو ادا کر دینا چاہیے، محتاجوں تک پہنچا دینا چاہیے۔ اب صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کانوا یعطون قبل یوم او یومین، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ صحابہ کرام عید کی نماز سے ایک دن یا 2 دن پہلے بھی نکال دیا کرتے تھے، تو اگر کوئی صدقہ فطر کو عید کی نماز سے 1 دن یا 2 دن پہلے نکال دیتا ہے اور محتاجوں تک پہنچا دیتا ہے تو وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، کر سکتا ہے۔ لیکن کوئی آدمی 25 رمضان کو یا 20 رمضان کو یا 15 رمضان کو اگر کوئی صدقہ فطر نکالتا ہے اور وہ اور محتاجوں کو، غریبوں کو دے دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ صدقہ فطر ادا ہو گیا تو صدقہ فطر نہیں ہوگا، یہ عام سا صدقہ ہوگا، اس کو پھر دوبارہ صدقہ فطر نکالنا پڑے گا۔ یعنی بہت پہلے تو عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے ہی دے سکتے ہیں، یعنی مثلا 28 رمضان کو، 29 رمضان کو دے سکتے ہیں، لیکن سب سے افضل یہ ہے کہ عید کی نماز جانے سے پہلے دینا چاہیے، یا عید کی صبح کو دیں یا یہ کہ عید کی رات کو دیں، یہ سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے۔ لیکن 1 دن اور 2 دن پہلے اگر کوئی صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو یہ درست ہے اور صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہر کے صدقہ فطر کے بارے میں یہ کچھ مسائل تھے جو ہمارے شریعت میں بتایا گیا ہے، اس کو مسلمانوں کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔